پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ یہ واقعہ ایک لڑکی کا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ حالانکہ اس کا والد نیک اور پرہیزگار انسان تھا، لیکن پھر بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ کسی گاؤں میں ایک عالم صاحب رہتے تھے۔ ان کا نام عبدالکلام تھا اور ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی جو بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے بڑے لاڈ پیار سے اپنی اکلوتی بیٹی کو پالا تھا۔ ان کی بیٹی کا نام زینب تھا، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ یوں ہی ہنسی خوشی سے زندگی گزر رہی تھی اور زینب تھوڑی بڑی ہو گئی تو ایک دن عبدالکلام نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو دیکھا کہ اس کی بیٹی نے بہت سارا میک اپ کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر عبدالکلام کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اے اللہ کی بندی، سمجھاؤ اسے، اس نے یہ کیا حرکتیں شروع کر دیں؟ اکلوتی بیٹی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس طرح کی گندی حرکتیں کرے۔ تم اسے پردہ کرنے کی نصیحت کرو، یہ پردہ کیا کرے، نہ کہ یہ فیشن کر کے باہر گھومے۔ یہ سن کر عالم صاحب کی بیوی کو غصہ آیا کہ اس نے میری لاڈلی بیٹی کو ڈانٹ دیا، لیکن اس نے اپنے شوہر کو تو کچھ نہ کہا، پر بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ناک پھلائے ہوئے اندر چلی گئی۔ عبدالکلام کہنے لگا، دیکھ لینا، ایک دن تم ضرور پچھتاؤ گی۔ اگلے دن عبدالکلام کو کچھ کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جانا تھا۔ جاتے وقت اس نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کر کہنے لگا، بیٹی ہمیشہ خوش رہو، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں گھر واپس آ جاؤں گا، بس تم ماں بیٹی اپنا خیال رکھنا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن زینب اپنی ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی، ماں مجھے موبائل لینا ہے۔ کالج میں میرے ساتھ کی جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے ساتھ موبائل لے کر آتی ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی موبائل لے کر کالج جاؤں۔ ماں نے کہا، بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پہلے ہی تمہارے باپ نے تیرے میک اپ کی وجہ سے مجھ کو ڈانٹا تھا، اب وہ موبائل کا سنے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ سن کر زینب غصے میں آ گئی اور بولی، مجھے کچھ نہیں پتا، بس مجھے موبائل چاہیے، نہیں تو نہ میں کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ ہی گھر کا کام کروں گی، اور میں کالج بھی نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے موبائل لے کر نہیں دو گی۔ مجھے ہر حال میں موبائل لینا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ زینب کو روتا ہوا دیکھ کر اس کی ماں کو اس پر ترس آ گیا، کیونکہ وہ اکلوتی اولاد تھی۔ پھر زینب کی ماں اس کے پاس آئی اور بولی کہ بیٹا کھانا کھا لو، نہیں تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں ہار مان گئی، میں تمہیں موبائل لے کر دوں گی، بلکہ ہم آج ہی تمہارے لیے موبائل لے کر آئیں گے۔ یہ بات سنتے ہی زینب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹی بازار جا کر نیا موبائل خرید لائے۔ اب زینب بہت ہی خوش تھی، کیونکہ اس کی اتنی بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی جو کہ ناممکن تھی، کیونکہ اس کا باپ اس کو کبھی بھی موبائل لے کر نہ دیتا۔ لیکن اس کی ماں اس کے ضد کے آگے ہار گئی تھی۔ اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ زینب نے گھر آ کر موبائل کو ڈبے سے نکالا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا ذرا مجھے بھی دکھاؤ کہ یہ کس طرح ہوتا ہے۔ زینب کے تو تیور ہی بدل گئے، کہنے لگی، ماں تو جا کام کر، تجھے کیا پتا موبائل کیا ہوتا ہے اور کیسے چلتا ہے، تو کون سا بڑی پڑھی لکھی ہے۔ یہ سن کر ماں کو غصہ آیا، لیکن اس نے صبر کیا کہ چلو اکلوتی بیٹی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، وہ لڑکی دن بدن بگڑتی گئی اور وہ ہر وقت موبائل میں گھسی رہتی، ماں کا کہنا بھی نہ مانتی، نہ کوئی کام کرتی، نہ ہی نماز پڑھتی۔ ایک بار اس کی ماں نماز پڑھ رہی تھی کہ اس نے تیز آواز میں گانا لگا کر آرام سے سن رہی تھی۔ اس کی ماں کا نماز سے ذہن ہٹنے لگا، کہنے لگی، بیٹی اس کی آواز کم کر لو، میں نماز پڑھ رہی ہوں، نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے۔ بیٹی نے جواب دیا کہ ماں تو نماز کب پڑھتی ہے، تیرے کان تو میرے موبائل کی طرف لگے رہتے ہیں۔ ماں پھر بھی صبر کے گھونٹ پی گئی۔ اب اس کو اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگی کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ ایک دن اس کو سمجھانے لگی کہ بیٹی خدا کا خوف کرو، اتنا موبائل نہ چلایا کرو، تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، تم بیمار پڑ جاؤ گی، اور کچھ گھر کا کام بھی کر لیا کرو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ غصے میں آ گئی اور اپنی ماں کو دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا اور کہنے لگی کہ مجھے ڈسٹرب کرنے بار بار آ جاتی ہو، جب اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی تو میں اسے چارجنگ پر لگا کر گھر کا کام کر لوں گی۔ اب اس کی ماں کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ پہلے تو زینب موبائل پر گانے ہی سنتی تھی، لیکن اب تو اس نے حد ہی پار کر دی۔
وہ جس کالج میں پڑھ رہی تھی وہاں ایک لڑکے سے عشق کر بیٹھی اور دن رات اس کے ساتھ فون پر لگی رہتی۔ وہ لڑکا جو بھی اس سے کہتا یہ اس کی ہر بات مانتی، یہاں تک کہ اب یہ اپنی ننگی تصویریں بھی بھیجنے لگی۔ ایک دن زینب اس لڑکے کو اپنی تصویریں بھیج رہی تھی کہ اس کی ماں نے دیکھ لیا اور اس نے زینب کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور بولی، کیا میں نے اسی لیے تجھے موبائل لے کر دیا تھا؟ اتنا کہنا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو زمین پر پٹک دیا اور مارنے لگی، کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ میری اپنی زندگی ہے، میں اسے اپنی مرضی سے جیوں گی، اور ایک تو ہے کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں دیتی، تو مرتی بھی نہیں کہ تجھ سے میری جان چھوٹے۔ وہ اپنی ماں کو مار ہی رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ اس کا باپ واپس آ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی گھر میں یہ ماحول دیکھا تو اس نے اپنی بیوی کو زمین سے اٹھایا اور بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا کہ بیٹی، شرم و حیا کیا بیچ کر کھا گئی ہو کہ اپنی ماں کو ہی مار پیٹ رہی ہو؟ زینب کی ماں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میں نے ہی اسے موبائل لے کر دیا، جس کی وجہ سے یہ لڑکی برباد ہو چکی ہے۔ عبدالکلام نے کہا کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا، یہ سب تمہاری ڈھیل کا ہی نتیجہ ہے۔ دونوں میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ زینب اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس نے فون پر اپنے عاشق کو ساری بات بتائی۔ اب وہ لڑکا زینب کو اس کے ماں باپ کے خلاف اکسانے لگا کہ کیسے تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں، تجھے بھی تو اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے، کیا پیار کرنا کوئی گناہ ہے؟ زینب کال پر روتی رہی۔ اس لڑکے نے زینب سے کہا، تمہارا باپ جو کچھ بھی کما کر لایا ہے سب کچھ سمیٹ کر تم میرے پاس آ جاؤ، ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ اب زینب نے ماں کا سارا زیور اور باپ کا جتنا بھی پیسہ پڑا تھا وہ سب لے کر رات کو چپکے سے بھاگ گئی۔ وہ لڑکا اس کا ایک جگہ پر انتظار کر رہا تھا۔ یہ جیسے ہی وہاں پہنچی تو اس لڑکے نے زینب سے سارا زیور اور پیسہ لے لیا اور کہنے لگا، تم ادھر ہی رکو، میں گاڑی کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ لیکن پوری رات بیت گئی، وہ لڑکا واپس نہ آیا۔ فجر کا وقت ہو گیا۔ ایک بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے کہ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی یہاں اکیلی بیٹھی ہے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ بیٹی، کیا بات ہے، تم اکیلی یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس پر زینب نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ بزرگ نے کہا کہ بیٹی، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، فجر سے پہلے پہلے تم گھر لوٹ جاؤ، تمہارے ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور ان کی عزت بھی بچ جائے گی۔ زینب نے بالکل ایسا ہی کیا اور چپکے سے اپنے گھر واپس آ گئی تو دیکھا کہ اس کے ماں باپ ابھی سو رہے تھے۔ وہ بھی چپکے سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ جب صبح ہوئی تو ماں نے گھر میں دیکھا تو نہ کوئی پیسہ تھا اور نہ ہی اس کا کوئی زیور تھا۔ اس کی ماں رونے پیٹنے لگی، لیکن زینب کے دل میں پھر بھی ذرا سا رحم نہ آیا۔ اسے اپنی غلطی کا کچھ احساس نہ تھا، اس کی حرکتیں ویسی کی ویسی تھیں۔ پھر ایک دن اچانک زینب کو اسی لڑکی کا فون آیا۔ وہ کہنے لگا، زینب، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تم مجھے کچھ پیسے بھیجو، ورنہ میں تمہاری بھیجی ہوئی تصاویر لوگوں کو دکھا دوں گا اور تیرے باپ کو بھی دکھا دوں گا، تیرے باپ کی ایک ٹکے کی عزت نہ رہے گی۔ اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو مجھے پیسے بھیج۔ زینب تو اپنے باپ کا سارا پیسہ پہلے ہی برباد کر چکی تھی، اس کے پاس اب پیسے دینے کے لیے بچا ہی کہاں تھا۔ لہٰذا پیسے نہ بھیجنے پر اس لڑکے نے زینب کی ساری تصویریں اس کے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دی۔ جب زینب کے باپ نے بیٹی کی ننگی تصویریں دیکھی اور لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تو اس کا باپ یہ سب برداشت نہ کر سکا اور صدمے سے دم توڑ گیا۔ لیکن پھر بھی زینب پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے اب تو کلب جانا شروع کر دیا۔ وہ کلب جاتی اور رات کو دیر سے گھر آتی۔ اس کی ماں اگر اسے کچھ بولتی تو فوراً اپنی ماں سے لڑ جاتی، کہتی کہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں اب بڑی ہو چکی ہوں۔ اسے تو گھر کی کوئی فکر ہی نہ تھی کہ گھر میں میری ماں کس طرح سے گزر بسر کر رہی ہے، کس طرح وہ گھر کے خرچے پورا کرتی ہے۔ ایک روز اچانک زینب غائب ہو گئی۔ اس کی ماں کو اسی بات کا ڈر تھا، لیکن اب کئی دن گزر گئے، زینب کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کی ماں کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس نے بدنامی کے ڈر سے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس دن زینب کی ماں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر بیٹی کی راہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ محلے والوں نے زینب کی والدہ کو اٹھایا اور ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے،
نہ گھر میں ہے اور نہ ہی اپنے ماں کے ساتھ ہے۔ محلے والوں نے اس بات کو گمبھیر معاملہ جان کر فوراً پولیس کو خبر کر دیا۔ پولیس نے جب چھان بین کیا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ پولیس کی ایک ٹیم اس کی تلاش میں لگ گئی۔ جب پولیس کی ٹیم جنگل کی طرف گئی تو زینب کو ایک جھاڑی میں بے ہوش پڑے ہوئے پایا۔ پولیس کی ٹیم نے اسے جلدی سے ہاسپٹل پہنچایا، لیکن وہ کچھ ہی دیر میں تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کے ساتھ 3 دنوں سے جنگلی جانور اس کے جسم کو نوچ رہے تھے اور اس کے پرائیویٹ پارٹ کے ساتھ جانوروں نے بہت گھنونا کام کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت سے بھی بدتر حالت ہو گئی تھی۔ اس کی ماں ابھی بھی بے ہوش تھی، اسے ہوش نہ آیا تھا۔ اب محلے والوں کو زینب کے کفن دفن کا بندوبست کرنا تھا، کیونکہ زینب کی میت بالکل لاوارث پڑی تھی۔ اس کا باپ تو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکا تھا اور اس کی ماں بے ہوش پڑی تھی۔ تو اب اہل محلہ کی یہ ذمہ داری بھی بنتی تھی کہ وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے۔ محلے کی عورتیں زینب کو غسل دینے لگیں تو اس کے جسم سے عجیب بدبو اٹھنے لگی۔ غسل دینے والی عورتیں توبہ توبہ کرتے ہوئے غسل دے رہی تھیں۔ بدبو اتنی بڑھ گئی کہ وہ عورتیں غسل نہ دے سکیں اور وہاں سے باہر نکل آئیں اور باہر کھڑے مردوں سے کہا، میت میں سے اتنی بدبو آ رہی ہے، آپ لوگ ایسا کرو، بغیر غسل کے ہی اس کو دفن کر دو، کیونکہ کوئی بھی انسان اس بدبو میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ محلے کے مردوں نے ان عورتوں کو سمجھایا کہ یہ ثواب کا کام ہے، وہ جیسی بھی تھی تم لوگوں کا فرض بنتا ہے اسے غسل دو۔ وہ مسلمان لڑکی تھی، بے شک اس نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے تھے، لیکن ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے کہ بغیر غسل کے اسے دفنا دیں۔ آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کریں، منہ پر کپڑا رکھ کر اس کو غسل دیں، ہمیں اپنا فریضہ صحیح طریقے سے انجام دینا ہے۔ مردوں نے ان عورتوں کو بہت سمجھایا، پھر انہوں نے منہ پر کپڑا ڈال کر زینب کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد جب مردوں نے زینب کی میت کو اٹھایا تو چارپائی اتنی بھاری ہو گئی کہ ان سے اٹھائی نہ جا رہی تھی۔ سب بہت پریشان تھے کہ اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سب لوگ بارش کے تھمنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کو صحیح طریقے سے دفنا سکیں۔ دوپہر سے رات ہو گئی، بارش اب طوفانی بارش میں تبدیل ہو چکی تھی اور باہر کا موسم ایسا تھا کہ کوئی بھی انسان اس موسم میں باہر نکل کر زینب کی تدفین نہیں کر سکتا تھا۔ 2 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ مجبوراً سب نے یہ فیصلہ کیا کہ امام صاحب سے بات کی جائے۔ اہل محلہ نے امام صاحب سے بات کی کہ اب کیا کیا جائے۔ 2 دن سے لڑکی کی میت پڑی ہوئی ہے اور میت میں اتنی زیادہ بدبو ہو گئی ہے کہ ہم اس کے قریب بھی نہیں جا پا رہے ہیں، آپ ہی کوئی حل نکالیں۔ امام صاحب نے کہا، موسم تو خراب ہے اور رات کا وقت ہے، لیکن ہر حال میں آج رات اس میت کو دفنا دو۔ محلہ والوں نے پورا انتظام کر کے اس میت کو بہت مشکل سے اٹھایا اور قبرستان پہنچے۔ جو زینب کی قبر تھی پوری کی پوری پانی سے بھر چکی تھی۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے اور دوبارہ سے گورکھن نے دوسری جگہ قبر کھودنا شروع کیا، لیکن وہ قبر بھی بارش کی وجہ سے پانی سے بھر جاتی۔ وہ لوگ آدھی رات تک اسی کشمکش میں رہے کہ آج کسی بھی حال میں زینب کی میت کو دفنانا ہے، ورنہ اس کی میت سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ تھا۔ اتنے میں وہاں پر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ زینب کو ہم اس کے موبائل اور اس کے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ دفنا رہے ہیں، تبھی اسے قبر میں جگہ مل رہی ہے۔ جب اس شخص نے اپنا یہ خواب سب کو بتایا تو سب پریشان ہو گئے کہ آخر کیسے زینب کو ان سب چیزوں کے ساتھ دفنایا جائے، لیکن یہ بھی تھا کہ وہ خواب دیکھنے والا اللہ کا نیک بندہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس اللہ کے نیک بندے کی بات پر عمل کر کے دیکھتے ہیں، کیا پتہ اس کو زمین میں جگہ مل جائے۔ لوگ اس کے گھر سے اس کا موبائل اور اس کا ساؤنڈ سسٹم اٹھا کر لائے اور زینب کی میت کے اوپر رکھ دیا۔ اب بارش تھم چکی تھی اور بڑی مشکل سے زینب کو قبر کے اندر رکھا گیا اور قبر میں ہی اس کا موبائل اور اس کا ساؤنڈ سسٹم بھی رکھا گیا۔ سب کو بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن سب کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کے عبرت کا وقت ہے۔ جن چیزوں سے اس نے زندگی میں محبت کی، جن چیزوں کی وجہ سے اس نے والدین کی نافرمانی بھی کی، ان کو تکلیف دی، تو یہ چیزیں وہ دنیا میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اسے انہی چیزوں کے ساتھ قبر میں دفنا دیا جائے۔ پھر ایک شخص چیختا ہوا قبر سے باہر نکلا۔ اس نے کہا، دیکھو اس لڑکی کی زبان باہر آ گئی ہے اور اس کے کانوں سے کیڑے نکلنے لگے ہیں۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ وہاں پر تمام لوگ چیخنے چلانے لگے
انہوں نے کہا اس کو تو مٹی ڈالنے سے پہلے ہی اس پر عذاب نازل ہو چکا ہے، جلدی کر کے اس پر مٹی ڈال دو اور یہاں سے بھاگ چلو، ایسا نہ ہو کہ اس کا عذاب ہم سب کو لپیٹ میں لے لے۔ اہل محلہ نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور وہاں سے فوراً بھاگ نکلے۔ امام صاحب سے جب اس بات کا ذکر کیا تو امام صاحب نے زینب کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی رکھوایا اور سب نے اس کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اتنے میں اس کی ماں کو ہوش آیا تو اسے ساری بات بتائی گئی تو اس کی ماں رونے لگی۔ سب نے اس کی ماں سے کہا تم اپنی بیٹی کو معاف کر دو تو اللہ بھی اسے معاف کر دے گا، وہ بہت عذاب میں ہے۔ زینب کی ماں رونے لگی اور اس نے اللہ کے حضور سجدہ کر کے اللہ سے اپنی بیٹی کے لیے مغفرت طلب کرنے لگی اور کہنے لگی اے اللہ رب العزت، وہ میری نافرمان بیٹی تھی، اے پاک پروردگار تو اس کی مغفرت فرما، کیونکہ مجھ میں ہی تو کمی تھی، میری تربیت میں کمی ہو گئی تھی، میں نے اس کو اتنا لاڈ پیار دیا اور اس کی یہ زندگی میرے لاڈ پیار کا ہی نتیجہ تھی جو برے کاموں میں مبتلا ہو گئی تھی۔ جب اس کی ماں نے اس کو معاف کر دیا تو پھر امام صاحب نے کہا تم لوگ زینب کے قبر کی کھدائی کرو اور وہ سانگ سسٹم اور موبائل وہاں سے نکال دو۔ امام صاحب کے کہنے پر محلے والے دوبارہ قبرستان گئے۔ اب دھوپ نکل چکی تھی اور قبرستان کی زمین خشک تھی۔ انہوں نے قبر کی کھدائی شروع کر دی، دیکھا تو قبر بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ پھر انہوں نے قبر میں موجود موبائل اور سانگ سسٹم باہر نکالا اور اللہ کے حضور توبہ کیا۔ پھر ایک شخص کی نظر زینب کے چہرے پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے سے عذاب ہٹ چکا ہے، اس کی زبان بھی صحیح ہے، اس کا چہرہ روشن ہے، اور لوگوں نے محسوس کیا کہ اس کی قبر سے اب خوشبو بھی آ رہی تھی۔ واپس آ کر انہوں نے امام صاحب سے یہ ماجرا بیان کیا تو امام صاحب نے کہا یہ اس کی ماں کی دعا تھی جو قبول ہو گئی، کیونکہ ماں کی دعا کو جنت کی ہوا اس لیے کہا جاتا ہے، جب وہ اولاد کو لگ جائے تو جنت کی ہوا کی طرح ہی لگتی ہے، اور زینب کو اس کی ماں کی دعا لگ چکی تھی۔ اہل محلہ زینب کی مغفرت کے لیے دعا کی اور سب نے اللہ سے معافی مانگی۔ کچھ دن بعد زینب کی ماں کو ایک خواب آیا جس میں زینب بہت خوش تھی اور اپنی ماں سے کہہ رہی تھی ماں، میں نے تمہاری اور ابا کی ساری زندگی نافرمانی کی، تم لوگوں کو بہت تکلیف دی جس کی مجھے بہت بڑی سزا ملی ہے، لیکن جیسے ہی تم نے میرے لیے دعا کی تو اللہ نے مجھ سے عذاب ہٹا دیا۔ بے شک والدین کا درجہ بہت بلند ہے، کاش میں آپ لوگوں کی نافرمانی نہ کرتی اور آپ لوگوں کی فرما بردار ہوتی تو یہ جو عذاب مجھے ملا تھا وہ بھی نہ ملتا، لیکن ماں یہ تمہاری دعا ہے، تمہاری دعا نے ہی مجھے اس عذاب سے بچایا۔ یہ خواب سن کر اہل محلہ خوش ہو گئے۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔